میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے امتیوں پر اتنا فضل ہے۔ میرے آقا علیہ السلام اپنے امتیوں سے، اپنے ماننے والوں سے اتنی محبت فرماتے ہیں۔ آپ یہ روایت سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوگا، اور آپ کو میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں، آپ کو اس بات پر خوشی ہوگی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ میں آپ کو جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں، میں حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا میں واقعہ سنانے جا رہا ہوں۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ ہیں کہ آپ نے جب اسلام قبول کیا تو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو آپ کا انداز تھا، چونکہ آپ بہت ہی حسین تھے، آپ بہت ہی جمیل تھے، آپ جو ہے وہ بہت بڑے مالدار تھے، اور آپ جو ہے وہ اسلام کے دشمن تھے، اسلام کے ساتھ آپ کو دشمنی تھی۔ سنیے گا آپ کی قسمت کیسے بدلی۔ یہ جو دنیا کا مال ہے یہ دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، یہ جو دنیا کے عیش و عشرت ہیں یہ کائنات کے اندر ہی رہ جاتے ہیں۔ اصل میں مالدار وہ بنتا ہے، اصل میں جو ہے عیش اور عشرت کی زندگی جو ہے وہ وہی ہے کہ جو آخرت میں اللہ جنت میں عطا فرمائے گا۔ حضرت اسیرم جو ہے آپ نے چونکہ اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، کیا ہوا کہ ایک دن آپ کے دل کے اندر یہ بات آئی، جنگ کا میدان لگا ہوا ہے، مسلمان کافروں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، مسلمان جو ہے وہ کافروں کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ تو اتنے میں ہی حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے دل میں ایمان کی جو شمع ہے وہ جاگی۔ آپ جو ہے وہ حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر حضور سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے دین اسلام سے محبت ہو گئی ہے، آپ جو کلمہ لے کر آئے ہیں مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے، آپ جس رب کو ایک بتاتے ہیں مجھے اس پر یقین ہو گیا ہے، اور آپ جو بات کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں، آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور مجھے مسلمان کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کلمہ پڑھایا، آپ نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھتے ہی آپ نے جو ہے وہ اپنی تلوار اٹھائی اور کفار کے ساتھ جو ہے آپ مقابلے کے لیے آپ جو ہے وہ جنگ کے میدان میں چلے گئے، آپ نے جا کر جنگ لڑی، آپ نے جا کر کئی جو ایسے جہنمی ہیں ان کو آپ نے جہنم میں واصل کیا، کئی کافروں کو آپ نے کیفر کردار تک پہنچایا، اور آخر میں کیا ہوا کہ آپ کے جسم پر جو ہے وہ تیروں کے اور تلواروں کے جب کٹس لگے اور جب آپ زخمی ہو گئے تو آپ زمین پر تشریف لے آئے، آپ زمین پر گر گئے، اور گرنے کے بعد جب جنگ مکمل ہو گئی تو تمام صحابہ کرام نے جو ہے وہ تمام صحابہ جو جنگ کے اندر شہید ہوئے ان کو اٹھایا، حضور کی خدمت میں لے کر آئے، انہی میں سے حضرت اسیرم بھی تھے۔ جب حضرت اسیرم کو صحابہ کرام نے دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ تو کافر تھے، وہ کافروں کو واصل جہنم کرتے کرتے یہ بھی جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہے، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسیرم نے نہ کوئی نماز پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ جو انہوں نے حج کیا، نہ انہوں نے زکاتیں دی، نہ انہوں نے صدقات و خیرات کیے، نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، اسیرم نے نہ کوئی انہوں نے جو ہے اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کیے، پھر بھی یہ جنتی ہیں، اس کے متعلق آپ فرما رہے ہیں کہ جنتی ہیں۔ تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو اسیرم ہے اس نے آخری وقت کے اندر کلمہ پڑھا، اس نے آخری وقت میں جو ہے وہ میرے سامنے آ کر اس نے کلمے کا اظہار کیا، اور اس کو میں نے کلمہ پڑھایا، اور کلمہ پڑھتے ہی یہ جہاد کے لیے دوڑ پڑا، اور آج یہ شہید ہو گیا۔ تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو اسیرم ہے یہ جنتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ویورز آپ نے سنا کہ کوئی آپ نے روزہ نہیں رکھا، نہ کوئی آپ نے جو ہے وہ حج کیا، نہ آپ نے زکاتیں دی، نہ آپ نے قرآن کی تلاوت کی، نہ آپ نے نمازیں پڑھی، اور نہ ہی آپ نے راتوں کو اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا، پچھلی زندگی ساری جو ہے وہ کفر میں گزاری، لیکن آخری وقت میں جو ہے وہ کلمہ پڑھ لیا۔ تو اعزاز کیا ملا، شرف کیا ملا، مقام کیا ملا کہ اللہ کے محبوب نے یہ بشارت عطا فرما دی کہ اسیرم جنتی ہے، اسیرم جنتی ہیں۔ اور آج ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا کہ میری آنکھیں جو ہیں ایک مسلمان کے گھر میں کھلی، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے کانوں میں جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی اذان پڑھ دی گئی، میرے دائیں کان میں اذان پڑھ دی گئی اور میرے بائیں کان میں اقامت پڑھ دی گئی۔ تو میرے دوستو آج اگر مجھے یہ کلمہ نصیب ہو گیا ہے تو روزانہ 5 وقت جو ہے مجھے اللہ کے گھر سے صدا آتی ہے، مجھے اللہ کے گھر سے پکارا جاتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اور میں اور آپ کتنا وقت نکالتے ہیں کہ ہم نماز کو جاتے ہیں، میں اور آپ کتنا جو ہے اللہ کے اس فضل پر ہم جو ہے وہ شکر کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کلمہ وہ بنایا، یہ جو کلمہ اللہ خالق کائنات نے ہمیں عطا کر دیا ہے اور بن مانگے عطا کر دیا ہے، یہ اس کو آپ عام نہ سمجھیں۔ اس کلمہ شریف کے متعلق میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کائنات کے اندر 2 پلڑے بنائے جائیں اور ایک پلڑے کے اندر پوری کائنات کو رکھا جائے اور دوسرے پلڑے میں جو ہے وہ کلمہ شریف کو رکھا جائے تو اس کلمہ کی اتنی برکت ہے کہ یہ کائنات سے بھی زیادہ بڑھ جائے گا۔
کائنات سے زیادہ یہ بڑھ جائے گا۔ یہ ایسی لا ریب اللہ کی نعمت ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ شکر کے سوا ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو میرے دوستو، جس طرح حضرت اسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو کلمہ شریف کی جو برکتیں ملی ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے یہ وہ لاج رکھتے ہوئے ہم اللہ کے گھر میں پہنچا کریں، ہم نمازیں پڑھا کریں، ہم قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ الکریم اللہ کا فضل ہو جائے گا، اور اللہ ہم جیسے نکموں کو بھی جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا۔